آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے لکی انسان وہ ہے جس کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا پتہ ہو. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچائیں، اور وہ بھی ایسے ڈفرینٹ گیسٹ کے تھرو جو کبھی آپ کو ہیلتھ کے بارے میں کچھ گائیڈ کر سکیں، کبھی HR، کبھی میڈیا، یعنی لائف کے ہر سیگمنٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ جان سکیں اور ہم بھی انفارمیشن حاصل کر سکیں. آج بھی ہم بڑی ہی دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے، اسپیشلی ینگسٹرس کے حوالے سے، انٹرپرینورس کے حوالے سے جو اپنے اسٹارٹ اپس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے پورے پروجیکٹس کو یا اپنے بزنس کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. جہاں زیب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں پینیکل پروجیکٹس کے، اس کے ساتھ ساتھ ٹرینر ہیں، لائف کوچ ہیں، یعنی ان کی لائف کی بڑی ڈائیورسٹیز ہیں، تو یہ ہم جانتے ہیں انہی کے ساتھ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار کالنگ می. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر ماشاء اللہ سے یو کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ چیزیں ایک ساتھ لے کر چلے. ہمارے ہاں یہ ایک میتھ بھی ہے کہ آپ جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک کشتی پہ سوار رہنا چاہیے، نہیں تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ہمیں سننے کو ملتا ہے. لیکن آئی جسٹ وانٹ کہ آپ کی جرنی سٹارٹ کہاں سے ہوئی، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے، جو پہلے آپ نے بات کی کہ کشتی میں سوار ہونا چاہیے، وہ بالکل ہونا بھی چاہیے. اس میں اس بات سے میں بالکل اختلاف نہیں کرتا، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن دیر آر ٹائمز جب آپ کا جو پاتھ ویز ہیں وہ آٹومیٹیکلی قدرت کہیں نہ کہیں ان کو لے کے جا رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیبریٹلی چیزوں کو اس طرح سے کرنا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں. سو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ یس، وہ جو ایک کشتی کا سوار ہے وہ کنسسٹنسی کے حوالے سے ہے، اور وہ کنسسٹنسی کہیں نہ کہیں ہر کام میں بہت ضروری ہے. 2012 میں نے اپنا پہلا سیشن کیا تھا، اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ ایک فارماسیوٹیکل کچھ آرگنائزیشن تھی، مجھے نام بھی نہیں یاد اس وقت تو، لیکن انہوں نے کچھ فارمیسی کے حوالے سے لوگ، میڈیکل ریپس وغیرہ اور اس قسم کے لوگ اکٹھے کیے تھے، اور وہ میں نے سیشن کیا تھا ٹوبا ٹیکسنگ میں. اوکے. تو تب میں پہلی دفعہ ٹوبا ٹیکسنگ گیا تھا، اور وہ سیشن میرا وہاں پہ ہوا تھا. سو وہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا، مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا ہے، ورکڈ ود یوتھ. اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور آپ سیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یا لائف کوچنگ میں جو سب میں خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیچرلی اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں ہمیشہ اٹس آلویز وین ایور یو گوئنگ ٹو اے نیو آرگنائزیشن دیر نیو پیپل، تو آپ کو ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. وین یو گو پریپیئرڈ تو آپ کو ایک اپنی بھی آپ کی ایک ریسرچ ہوتی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اور پھر جو آپ ادھر سے لیتے ہیں وہ بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اس پروفیشن میں گرو کرنے کا جو موقع ہے نا وہ بہت زیادہ ملتا ہے آپ کو. اور میرا خیال ہے بہت کم لوگ اس چیز کو آپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہیں، ہم نے سیکھ لیے، صرف ہم نے سکھانا ہے، ہم نے اس چیز کو واپس اپنے اندر ایبزورب نہیں کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کانٹراڈکٹ سم ٹائمز ہو جاتا ہے. اس سے سر میں اپنا آپ سے کوشچن میرا ایک ہے کہ بہت سے بچے اسپیشلی انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے اسٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ آپ کی ماشاء اللہ سے 10 ایئرس کی جرنی ہے، آپ نے بہت کچھ سیکھا، فیلیئرس بھی آتے ہیں، اس میں بھی ہم سیکھتے ہیں.
تو ہمیں کون سے ایسے پری ریکویزٹس ہیں جنہیں اپنے مائنڈ میں رکھنا، جس کی پراپر پلاننگ کر کے کوئی بھی اسٹارٹ اپ کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی اپریشیٹ دوز کڈز ایز ویل جو کہ کسی آرگنائزیشن میں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ کام سیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک پیٹرن اچھا ہے. کافی ساری چیزیں ایک دم سے سکھا دیتی ہے، بٹ کنسسٹینسی یہ رہی ہے کہ میں 10 سال سے میں نے اپنی فیلڈ، اپنا پروفیشن، اپنا جو فوٹے ہے وہ نہیں چھوڑا. ایک اسپیسیفک ٹائم آپ نے اس چیز کو دیا، اس کے اوپر آپ کو گروتھ نہیں ملی اور پھر کہیں جا کے آپ اپنا انٹرسٹ لوز کرنا شروع ہو گئے اس کے اندر، تو پھر آپ اس چیز کو کوئٹ کرنے کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے اور آئیڈیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے آئیڈیا میں دم ہے، اف یو بلیو ان اٹ، اگین وہی والی بات ہے، اف یو بلیو ان اٹ اینڈ ٹل دا ٹائم یو بلیو ان اٹ، یو شوڈ کیری اٹ آن، یو شوڈ ناٹ اسٹاپ. ہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے، شیکی ہو رہا ہے، یا آپ کو یہ لگے کہ اب میں انٹرسٹ لوز کر رہا ہوں، دیٹس دا پوائنٹ ویئر یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس. سر اسی میں ایک چیز اور ریلیٹ کروں گی، جس طرح سے آپ نے کہا کنسسٹنسی از اے کی ٹو سکسیس، لیکن ہم لوگ تھوڑا سا اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے ینگسٹرس کو، یا ہم بھی جب اسٹارٹ، میں نے خیال ہے میں نے بھی کیا، مجھے فوراً سکسیس چاہیے یا مجھے فوراً اس چیز کو اچیو کرنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس پاتھ وے پہ جا رہے ہیں اس میں کافی پتھر بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے کیسے گزرنا ہے اور کیسے خود کو لے کر چلنا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم اگر اپنی پراپر انیشیٹو جو ہے وہ صحیح نہیں لیں گے تو ہم کن کن مسائل کا یا کن ایشوز کا شکار ہو سکتے ہیں، اسپیشلی وین ایور یو گو وتھ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ یو گو وتھ انٹرپرینورشپ؟ آپ اگر کوئی پروڈکٹ لے کے بھی جا رہے ہیں تو یو آر بیسیکلی پریزنٹنگ دیٹ پروڈکٹ. اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں کہیں تو یو آر دیٹ پروڈکٹ، سو یو ول بی بیسیکلی سیلنگ یور سیلف. اگر آپ کوئی آئیڈیا پچ کر رہے ہیں تو یور آئیڈیا از دیٹ پروڈکٹ. تو اس پروڈکٹ کے اوپر آپ اپنا کام کر کے جائیں، اس چیز کے اوپر، چاہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہے، یا آپ کا کوئی آئیڈیا ہے، اس کے اوپر ورکنگ پوری کر کے جائیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ جدھر وہ پچ کر رہے ہیں کیا یہ ان کے کام کی چیز ہے یا نہیں. صحیح. تو مطلب ہم نے اپنی پریپریشن اپنے ایج پہ پوری کمپلیٹ ہمیں ہونی چاہیے. اوکے سر، ایک اور چیز اسی کے ساتھ، کچھ چیزیں جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں اس چیز پہ پراپرلی اپنا ایک ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اپنا ایک فوکس انویسٹ کرنا ہے. اسپیشلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، آپ کی بات سے ہی وہ بات لنک کروں گی، کہ ہم لوگ جو کوئی اور کر رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس سے سکسیس مل رہی ہے، ہمارے ہاں یہ ایک موڈ ہے، ہم سارے اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ریسنٹلی امیزون یا اس طرح کی چیزیں آئی تو لوگوں نے فوراً اپنا رجحان اس طرف کر لیا، لیکن وہاں بھی اوبویسلی ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. تو 5 fingers آر ناٹ ایکول، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے راتوں رات امیر ہو رہا ہے یا لاکھوں کما رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا لیول ڈفرینٹ ہوگا، آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. بالکل. کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے اس کے اسپورٹ کا جو پینیکل پوائنٹ ہوتا ہے، جو ٹاپ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جتنے مرضی پیسے کما لے، جتنی مرضی وہ لیگز کھیل لے، وہ چاہے کرکٹ میں ہو، فٹ بال میں ہو، ہاکی میں ہو، اولمپکس میں ہو، جس میں بھی ہوگا. ایک اولمپئن کے لیے الٹیمیٹ ہے اولمپک گولڈ میڈل. ایک فٹ بال پلیئر یا کرکٹر کے لیے الٹیمیٹ ہے، وہ جتنا مرضی پیسہ کما لے، اس کا الٹیمیٹ گول ہے ٹو ون دا ورلڈ کپ فار ہز کنٹری. بیک دا ورلڈ کپ ان ہز لاسٹ ورلڈ کپ. سو اگین 5 سال کا مطلب ہے 20 years. اور کنسسٹنسی آپ کی اتنی لانگ جرنی کی، تو 20 سال کے بعد اگر آپ کو وہ چیز مل رہی ہے. کیس ان پوائنٹ، میں پولیٹیکل اس میں نہیں جاؤں گا، عمران خان eventually had a world cup in his 5th world cup یا 4th world cup, which was his last world cup, 92. So there are examples جنہوں نے، اب اگین ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ 1983 کا ورلڈ کپ کپل دیو کا انیشیل پیریڈ آف ہز کیریئر چل رہا تھا. کپل دیو واز دا کیپٹن. He won the World Cup in 1983. Imran Khan was senior to Kapil Dev. He had a World Cup in 1992. He won the World Cup in 92. So کوئی comparison نہیں ہے. 83 میں اگر کپل دیو ایز اے یگسٹر ورلڈ کپ جیت رہا ہے فار انڈیا، تو اگر جیت رہے ہیں تو 92 میں عمران خان. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں اپنے آئیڈیا کی. یس، بلیو ان یور سیلف، جو کہ آپ کو بہت زیادہ پراپ کرتا ہے. سے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، لیکن آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اسپیشلی ہمارے آڈینس کے ساتھ کوئی میسیج اپنا شیئر کرنا چاہیں.
دیکھیے بی کنسسٹنٹ اینڈ اگین ہم نے آج ساری بھی جو بات کی ہے اس کے حساب سے کہ آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے لکی انسان وہ ہے جس کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا پتہ ہو اور اس کو پھر اس حساب سے یہ پتہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے. سو اس حوالے سے بی اسمارٹ انف ٹو نو what your surroundings are, what is happening around you and what is your potential. اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کریں. اور اگین اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم کیسے ایکسپلور کریں. بی آبزروینٹ. ہنگر نیڈ ٹو نو جو ہے نا وہ آپ کو اپنی ذات سے بھی ملوائے گی. اور آپ کا اپنا پوٹینشیل کیا ہے وہ اسی طرح سے آپ کو پتہ لگے گا. آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہے یہ آپ کو اسی طرح سے پتہ لگے گی. سو strive hard, know yourself and then start working on your idea. Your belief system should be strong and start working on the idea you believe in the most and you'll be successful inshallah. Thank you so much sir for this wonderful talk and thank you so much all of you. inshallah پھر حاضر ہوں گے ایک نیو انفارمیٹیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.